اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو حکم دیا ہے اس کا ایک اظہار ہے، یعنی بندگی کا اظہار۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس کا نام ہے بندگی۔ اب بندگی بظاہر کیسی ہوگی؟ بندگی کا ایک اظہاریہ ہے، بندگی کا ایک اظہار ہے، اس اظہار کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا، یعنی کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کیسے کرے؟ اس کے احکامات کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے سب سے اہم ترین حکم جو ہے وہ محترم ناظرین نماز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کم و بیش تقریباً 300 سے زیادہ مقامات کے اوپر قرآن شریف میں حکم دیا ہے، اور احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے وعیدوں کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام عبادات میں جو سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے وہ فرمایا نماز ہے۔ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کے معراج ہے، اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مومن کے معراج فرمایا وہ کتنی اہم ترین عبادت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو میرے محترم دوستو، ہم آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات میں جو سب سے پہلا حکم ہے، یعنی کلمے کے بعد فرمایا نماز کا جو حکم ہے وہ کتنا ہے۔ یعنی ہم خود دیکھیں، ہم اس اہم ترین عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہمارے یہ پابندی ہے کہ ہم اس کی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج ہر مسلمان پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، یعنی مختلف مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے۔ کسی کے یہاں نوکری نہیں ہے، کسی کے یہاں نوکری ہے تو برکت نہیں ہے، اور کسی کے گھر میں ناچاقی ہے، کسی کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ہر آدمی پریشان ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی اس پریشانی سے نکل جاؤں۔ تو اس سے بہترین نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اللہ کے اس حکم کو یعنی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، یعنی ایک دکاندار کے پاس دکان پر ٹائم دینے کے لیے وقت ہے، ایک نوکری پیشے کے لیے نوکری میں وقت دینے کے لیے وقت ہے، ایک طالب علم کے لیے اپنی تعلیم کے لیے وقت دینا اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی ہر کام کے لیے ہمیں وقت دیتے ہیں، لیکن ایک وقت نہیں ملتا ہمیں تو نماز کا نہیں ملتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی محرومی اور کم نصیبی کی بات ہے کہ اتنی بڑی عبادت جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہو اور فرمایا مومن کے معراج ہے، اس کے لیے ہمارا وقت نہیں ہے۔ یعنی کتنی کم نصیبی کی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، تو ہمیں اس کے لیے بہترین جو سب سے پہلے ہمیں اس بات کے لیے سوچنا ہوگا کہ وہ کیا عمل ہے جس سے ہمارے دنیا کے اور آخرت کے مسائل حل ہو۔ وہ واحد عمل نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا یہ دین کا ستون ہے، یعنی مغز العباد۔ فرمایا یہ عبادت کے اندر یہ جیسا انسان کے جسم کے سر کی حیثیت ہے، اسی طرح سے دین کے اندر نماز کی ایسی حیثیت ہے۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین ناقص ہو گیا۔ یعنی ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن میں اور منافق میں نماز پہچان ہے۔ یعنی نماز جو پڑھنے والے ہوں گے، اذان ہوتی ہے فوراً مسجد کی طرف جانے والے ہوں گے، فرمایا مومن ہے، اور جو اذان سن کے بھی کوئی توجہ نہ دے، نماز کی طرف فکر نہ کرے، فرمایا منافق ہے۔ یعنی مومن میں اور منافق میں فرق جو بتایا وہ نماز ہے۔ یعنی اتنی اہم عبادت ہے ہماری، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہمارے لیے خیر اور برکتیں ہوں گی۔ آج ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں بے چینی ہے، آج ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے اس نماز جیسی اہم عبادت کو اگنور کر دیا ہے۔ یعنی ہم تمام دنیا کے کاموں کے اندر تو لگ جاتے ہیں اور ہم بڑے دلچسپی سے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس کو اگر تھوڑے سے اپنی خواہشات کو مار دیں
अपने दिल को मार के यानी ये तय कर लें कि मैंने आज के बाद इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़नी है। आप यकीन करें उसी दिन से बरकतें और खैर अल्लाह की तरफ से आना शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि हम अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लें इस बात के लिए। तो आज से हम ये आप इस बात की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जैसी नमाज आज वक्त होगा हम उस वक्त के ऊपर नमाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ बाजमात पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो होता है नमाज पढ़ना, हुक्म नहीं है नमाज पढ़ने का, बल्कि हुक्म ये है वाक़िमुस्सला, यानी नमाज को कायम करो। यानी कायम करने का मतलब क्या है? एक तो होता है नमाज पढ़ना, एक होता है नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को उसके तमाम यानी आदाब के साथ, उसके एहतमाम के साथ, उसका एहतमाम के साथ, तरीके के साथ पढ़ना। यानी कि जैसे अजान हो जाए, अजान से पहले फरमाया मोमिन एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज की फिक्र में रहता है। यानी जैसी अजान हो जाए, अजान से पहले हम इसकी तैयारी करें, नमाज के लिए हम पहले से फिक्रमंद हो जाए, हम अपने कामों को आगे पीछे कर लें। ये है नमाज का एहतमाम करना, यानी नमाज का क़याम करना कि हम बेहतरीन वज़ू करें, अजान से पहले तैयार हो जाएं, वज़ू कर लें, कपड़े उपड़े साफ पहन लें, अतर खुशबू लगा लें और नमाज अजान के इंतजार में रहे। जैसी अजान हुई फौरन अपने कामों को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आगे पीछे करें और सीधा हम नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच जाए। और 10 मिनट लगते हैं। यानी देखा जाए तो दुनिया के बहुत से कामों के तरफ लगे रहते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है, घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम 10 मिनट निकाल लें अगर नमाज के लिए तो हमारे सारे दुनिया के काम और आखिरत के काम अल्लाह ताला इंशाल्लाह बना देगा। तो इसके लिए कोशिश करेंगे हम कि हम अभी नमाज का एहतमाम करें। अच्छा, एहतमाम नमाज का जब हम करते हैं, हमें इबादत जो भी हम करें उस इबादत की आगाही हमें हो, यानी उसके बारे में हमें ज़रूरी इल्म हो। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मोमिन मर्द और औरत पर इतना इल्म सीखना फ़र्ज़ है कि उसको हराम और हलाल की पहचान हो जाए, जायज़ और नाजायज़ की पहचान हो जाए। इसी तरह से एक अहम तरीन इबादत नमाज है, तो इस नमाज का भी इल्म होना चाहिए कि नमाज में कितने फ़र्ज़ है, नमाज में कितने वाजिबात हैं, नमाज में कितने सुन्नतें हैं, कितनी मुस्ताहबात हैं और कौन सी ऐसी हरकत, कौन सी ऐसा अमल जिससे नमाज फासिद हो जाती है, जिससे नमाज मकरूह हो जाती है, जिससे नमाज के अंदर यानी कि उसके सवाब में कमी हो जाती है। इस चीज़ का इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है, हर नमाजी मोमिन के लिए। यानी ये जानना ज़रूरी है कि नमाज में कितने फ़र्ज़ है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ है, ये मोटा मोटा इल्म हर एक को आना चाहिए। इंशाल्लाह हम अपनी चैनल के तवस्सुत से इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें और इसको आप देखें, बाकायदा इसके साथ जुड़ जाएं, जम जाए और इंशाल्लाह इससे हम दीन को सीखने में, समझने में आसानी पैदा होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आइंदा नशिस्त के अंदर हम नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज के सुन्नतें और वो चीज़ें जो नमाज को फासिद करती हो, नमाज को तोड़ती हो, नमाज के अंदर सवाब में कमी लाती हो, वो उन चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।